الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان وجعل قلبه سالما ولسانه صادقا وخليقته مستمعة وخليقته مستقيمة ونفسه مطمئنة وجعل أذنه مستمعة وعينه ناظرة أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ تمام آسمانی کتابیں اور تمام آسمانی صحیفے اگر ان سب کا نچوڑ اور خلاصہ بیان کیا جائے تو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. تمام انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کی محنت لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتی ہے. تمام کامیابیوں کی ضمانت اور جنت کی کنجی اللہ پاک نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو قرار دیا. یہ کلمہ توحید، یہ کلمہ طیبہ، یہ کلمہ تقوی اللہ کے نزدیک اتنا محبوب اور پسندیدہ ہے کہ اگر 100 سال کا کافر بھی اس کو قبول کرے تو قبول کرتے ہی 100 سال کا کفر، 100 سال کا شرک، 100 سال کے گناہ سب کے سب یکدم اللہ پاک ختم فرما دیتے ہیں. حدیث پاک کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک بہت ہی بوڑھا آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. قد سقط حاجباہ علی عینی، اتنا بوڑھا تھا کہ اس کے آنکھوں کی پلکیں اس کی آنکھوں کے اوپر گری ہوئی تھیں، جھڑیاں پڑی ہوئی تھیں، بہت بوڑھا آدمی. اور اس نے آ کر رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں عجیب انداز سے اپنی زندگی کا نچوڑ بیان کیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ایسا آدمی ہوں جس کی بدکاریاں اور بدعہدیاں بہت زیادہ ہیں. میں ایسا آدمی ہوں جس نے ہر گناہ بڑی طاقت اور قوت اور بڑی محنت کے ساتھ اس کے اندر بہت زور لگا کر اس گناہ کو کیا ہے. کوئی بندہ گناہ ایسے ہی کرتا ہوگا الا اقتطفها بیمینی، ہر وہ گناہ جو میں نے کیا ہے اس گناہ کے اندر میں گھس گیا ہوں اور اس گناہ میں نے بہت زور لگا کر اس گناہ کو اختیار کیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بدکاریاں اور میرے معاصی اور میری نافرمانیاں اس قدر ہیں، لو قسمت بین اہل الارض لاوبقتہم، یا رسول اللہ اگر ساری زمین کے بسنے والوں پر تقسیم کر دیے جائیں سب ہلاک ہو جائیں. چھوٹا سا گناہ گار نہیں ہوں، بہت بڑی بڑی میرے گناہ ہیں، بڑی میری بدکاریاں ہیں، بڑی میری بدعہدیاں ہیں، میں نے کوئی گناہ چھوڑا نہیں ہے، ہر گناہ بڑی طاقت اور قوت کے ساتھ میں نے کیا ہے، یہاں تک کہ میری یہ حالت بڑھاپے کو پہنچ گئی جو آپ دیکھ رہے ہیں. فَهَلْ لِي مِن تَوْبَةٍ،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے گناہ کرنے کے بعد کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش موجود ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا؟ کہا جی پڑھا ہے اور ابھی پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ سننے کے بعد بھی اس کو یقین نہیں آتا اور آ کر عرض کرتا ہے وغدراتی وفجراتی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بڑے گناہ ہیں، تھوڑے نہیں ہیں، بہت گناہ ہیں میرے۔ آپ فرما رہے ہیں معاف ہو گئے لیکن بہت ہیں، شاید تھوڑے سے کے بارے میں آپ فرما رہے ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، جتنے تیرے گناہ ہیں سب کے سب اللہ پاک نے معاف کر دیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے یہ بوڑھا آدمی اٹھا فجعل یہلل ویکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہتا ہوا اس مجلس سے گیا۔ اللہ پاک نے اس کلمے کو ایسا قبول فرمایا ہے اور اتنی عظمت والا یہ کلمہ ہے، یہ کلمہ توحید، یہ کلمہ تقوی، یہ کلمہ طیبہ اللہ کے نزدیک ایسا مقبول کہ 100 سال کفر کے اندر گزرنے والے کا کفر ایک لمحے میں اللہ دھو دیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو حدیث پڑھا رہے تھے۔ حدیث پڑھاتے ہوئے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت حذیفہ یہ رازدار تھے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ نہ نماز کو جانیں گے، نہ روزے کو جانیں گے، نہ صدقات خیرات، کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہوگا۔ دین چھوڑتے چھوڑتے اور دین سے دور ہوتے ہوتے اتنے دور چلے جائیں گے کہ ساری چیزیں بھول جائیں گے، یہاں تک کہ اس زمین پر ایک رات ایسی آئے گی کہ اس رات کے اندر اللہ پاک قرآن آسمان پر اٹھا لیں گے۔ قرآن پاک کے اوراق بچ جائیں گے، لکھا ہوا سارا ختم ہو جائے گا، سینوں سے بھی قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ اگر کسی کتاب کے اندر قرآن کی کوئی آیت لکھی ہوئی ہے وہ بھی اللہ پاک اٹھا لیں گے، قرآن پاک کو اللہ آسمانوں پر اٹھا لیں گے۔ پہلے سے ہی لوگ دین سے دور تھے، قرآن بھی آسمانوں پر چلا گیا۔ کچھ بوڑھے بندے اور کچھ بوڑھی عورتیں آپس میں باتیں کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ ہمیں تو کسی اور چیز کا پتہ نہیں، ہمارے آباء و اجداد لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، ہم تو اسی پر قائم ہیں، اسی کو پڑھ رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی۔ حضرت صلہ ابن زفر ایک شاگرد ہیں، کھڑے ہوئے کہ استاد جی یہ صرف ایسی حالت میں لا الہ الا اللہ پڑھنا کیا فائدہ دے گا؟ ایسی حالت میں جب کہ کچھ بھی پاس نہیں ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ صدقہ ہے، نہ خیرات ہے، نہ قرآن کا علم ہے، قرآن اٹھ چکا ہے، کسی بھی زندگی کے اندر دین کا کوئی نام موجود نہیں، ایسے وقت کے اندر یہ لا الہ الا اللہ کیا کام دے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تنجیہم من النار، اے صلہ یاد رکھ یہ کلمہ بھی ان کو نجات دے دے گا جہنم سے۔ ایسی حالت میں بھی یہ کلمہ پڑھنا ان کو کبھی نہ کبھی جہنم سے نکلوا دے گا۔ اللہ رب العزت نے یہ کلمہ بہت عزت والا کلمہ ہے، بڑی برکت والا کلمہ ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آتا ہے۔ حضرت عمرو بن العاص یہ وہ ہیں جن کے ہاتھوں سے اللہ نے مصر کو فتح کروایا تھا، لیکن یہ بیٹے ہیں عاص ابن وائل کے، اور عاص ابن وائل ان بدنصیب افراد میں سے ایک آدمی ہے جو اخیر تک مسلمان نہیں ہوا، اور جس نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے کے انتقال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا تھا کہ آپ کی نسل آگے نہیں چلے گی۔ اللہ پاک نے ان شانئک ھو الابتر سورہ کوثر نازل فرمائی تھی، یہ عاص ابن وائل ایسا چونکہ کفر پر پکا تھا۔ حضرت عمرو بن العاص اسی کی پرورش میں تھے، اسی کی تربیت میں تھے، اثر تھا اپنے باپ کی تربیت کا۔ انتقال کا وقت قریب آیا تو رونا شروع کیا، لوگ آئے اور آ کر مختلف بشارتیں سناتے رہے، یہ کہنے لگے کہ دیکھو میرے اوپر 3 زمانے گزرے ہیں۔ ایک زمانہ تو ایسا کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ مجھے بغض تھا تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے تھا، اگر اس وقت میں مر جاتا یقیناً میں جہنم کے اندر پہنچ جاتا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا اللہ پاک نے میرے دل کے اندر ہدایت کو ڈال دیا
اور میں رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ ہاتھ پھیلائیے، میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں۔ آپ نے فوراً ہاتھ پھیلا دیے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میری شرط ہے، میری شرط یہ ہے کہ میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت یا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبل، اے عمر تجھے ابھی تک پتہ نہیں کہ اسلام لاتے ہی سب کچھ معاف ہو جاتا ہے؟ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ ایسے سخی کا دربار ہے، کاش میں اس وقت یہ بھی دعا کروا لیتا کہ آئندہ بھی گناہ کروں گا تو میرے معاف ہو جائیں۔ یہ میرے اوپر دوسرا وقت ایسا آیا، اگر میں اس وقت مر جاتا میں سیدھا جنت میں پہنچ جاتا۔ پھر تیسرا دور آیا ہے، مسلمان ہونے کے بعد گورنر بنا ہوں اور ملک مصر میرے ہاتھوں میں آیا، بہت ساری ذمہ داریاں میرے اوپر آ گئیں۔ اب میں ڈرتا ہوں قیامت والے دن کسی ذمہ داری کے بارے میں مجھ سے سوال نہ ہو جائے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے یہ کلمہ طیبہ بہت برکت اور عظمت والا کلمہ ہے، ایسا مبارک کلمہ کہ پڑھتے ہی 100 سال کا کفر اور شرک اور نافرمانی اور معصیت دھل جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات صرف یہ ہے، اگر مقصود لا الہ الا اللہ سے صرف لا الہ الا اللہ کے الفاظ ہوتے تو رسول پاک علیہ السلام کو کوئی نہ ستاتا، آپ کو کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑتی، حضرت عمار ابن یاسر کو تکلیفیں برداشت نہ کرنی پڑتی، حضرت بلال کو جوتے نہ کھانے پڑتے، کسی صحابی کو گھسیٹا نہ جاتا، اس لیے کہ صرف کلمے کے الفاظ کہنا مقصود تھا۔ اور رسول پاک علیہ السلام فرماتے اور زندگی ویسی کی ویسی رہتی، ابو جہل رہتا، ابو لہب رہتا، کسی کی زندگی اگر بدلنا مقصود نہ ہوتا اور صرف زبان سے کلمے کے الفاظ ہی مقصود ہوتے تو سارے کے سارے کہہ دیتے۔ جب ابو طالب بیمار ہوئے اور ابو جہل رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں بات کرنے کے لیے، ابو طالب بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت محسن چچا تھے، ابو جہل آیا، اے ابو طالب شاید آپ کا انتقال ہو جائے، اپنے بھتیجے کو سمجھائیے۔ ابو طالب نے رسول پاک علیہ السلام کو بلایا اور لمبی چوڑی بات کے بعد جو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں، اگر یہ لوگ جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اس کلمے کو پڑھ لیں، تملک العرب والعجم، عرب اور عجم کی حکومت ان کو اللہ پاک دے دیں گے۔ تو سب سے پہلے ابو جہل کھڑا ہوا، عشرتن و ابیک، اگر صرف الفاظ ہی پڑھنے ہیں تو میں 10 باتیں اور 10 کلمے پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام نے جب دین کی دعوت دی، کہا نہیں یہ نہیں ہوتا، یہ زندگی بدلنا مشکل ہے۔ کلمے سے مراد اگر تو کلمے کے الفاظ ہوتے، رسول پاک علیہ السلام کو ہجرت نہ کرنی پڑتی، صحابہ کو گھر نہ چھوڑنے پڑتے، کسی کو تکلیفوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا، سارے کے سارے الفاظ کہہ دیتے اور اس کے بعد اپنی زندگیوں میں جیسے مشغول تھے ویسے کے ویسے مشغول رہتے۔ میرے بھائی کلمے سے مراد کلمے کے الفاظ نہیں ہیں، صرف کلمہ ایک زندگی کا نام ہے۔ اس کلمے کے بہت سارے مطالبے ہیں، اس کلمے کے بہت سارے تقاضے ہیں۔ اگر اس کلمے کے تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے اور اس کلمے کے مطالبات کو پورا نہ کیا جائے تو صرف کلمہ پڑھنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کلمہ پڑھنے والے بہت بڑے بڑے منافقین تھے، سامنے آ کر کلمہ پڑھ لیتے تھے، جنت نہیں ملے گی ان کو کلمہ پڑھنے سے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے کی ایک زندگی ہے۔ کلمہ دل کیسے ہو وہ سکھاتا ہے، آنکھ کیسے استعمال ہونی ہے کلمہ وہ سکھاتا ہے، دماغ کیسے استعمال ہونا ہے کلمے نے وہ سکھانا ہے، زندگی کیسے ہے، کاروبار کیسے ہے، رات کیسے ہے، دن کیسے ہے، یہ ایک پوری کی پوری زندگی ہے جس کو بدلنا ہے، اور کلمہ پڑھنے سے اس زندگی کے بدلنے کا اعتراف اور اقرار کرنا ہے۔ آج کی مختصر سی مجلس کے اندر رسول پاک علیہ السلام نے احادیث طیبہ کے اندر جہاں کلمے کی فضیلتوں کو بیان فرمایا ہے، اس کے ساتھ کس شرط کو ذکر فرمایا، 3 حدیثیں مختصر طریقے سے اس مجلس کے اندر سامنے رکھیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے کون کون سی شرط ساتھ لگائی ہے لا الہ الا اللہ کے۔ پہلی حدیث، یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر بھی اور یہ حدیث مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری کے اندر بھی موجود ہے، مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے اپنی سواری کے پیچھے بٹھایا، حضرت معاذ ابن جبل پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، سواری ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، جو بھی سواری ہے، حضرت معاذ ابن جبل پیچھے ہیں، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سواری میں آگے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تھوڑا سا باہر نکلے، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خطاب کر کے ارشاد فرمایا، یا معاذ۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں میں نے فوراً کہا، لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، یا رسول اللہ میں بالکل متوجہ ہوں، آپ کی بات سنتا ہوں۔ آپ نے پھر فرمایا یا معاذ، پھر میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، آپ نے پھر فرمایا یا معاذ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ اے معاذ، اس بات کو یاد رکھنا کہ جس آدمی نے بھی لا الہ الا اللہ کہا لیکن سچے دل کے ساتھ کہا، اللہ پاک اس کے لیے جہنم کو حرام فرما دیں گے۔ یہ حدیث موجود ہے بخاری میں، مسلم شریف میں۔ اس میں شرط کیا لگائی، صدقا من قلبی، صرف زبان سے کہنا کافی نہیں، جس نے لا الہ الا اللہ کہا صدقا من قلبی، اپنے دل سے اس کو سچا سمجھتے ہوئے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے قیامت کو بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کا دن ایسا ہے کہ اس دن صرف سچوں کو ان کا سچ کام دے گا، جھوٹوں کو جھوٹ کام نہیں آئے گا، ہیرا پھیری کرنے والوں کو ہیرا پھیری کوئی کام نہیں دے گی، عقل والوں کو عقل کام نہیں دے گی، اولاد والوں کو ان کی اولاد کوئی نفع نہیں دے گی، مال والوں کو ان کا مال نفع نہیں دے گا، عہدے والوں کو ان کا عہدہ نفع نہیں پہنچائے گا۔ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ اس دن اگر کسی کے کام آئے گا تو سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا۔ سچ قرآن پاک میں سچا اس کو کہا جاتا ہے جس کی زبان اور جس کا دل ایک جیسا ہو۔ صرف زبان سے سچ بولنے والوں کو صادق نہیں کہتے، قرآن پاک نے صادق ان لوگوں کو کہا ہے جن کے قول اور عمل میں مطابقت ہو، جن کا قول کچھ اور ان کا عمل کچھ اور نہ ہو، ایسے بندے قرآن پاک کے اندر صادق کہا جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہا کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہاں مع المصلین، نمازیوں کے ساتھ رہنے کا حکم نہیں دیا، حج کرنے والوں کے ساتھ رہو یہ نہیں فرمایا، کونوا مع العلماء نہیں فرمایا کہ علماء کے ساتھ رہو، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ اس لیے کہ ممکن ہے ایک آدمی علماء میں شمار ہوتا ہے، اللہ کے ہاں وہ عالم نہیں جاہل شمار ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ ایک آدمی نمازی شمار ہوتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ ایک آدمی بڑا صدقہ خیرات کرنے والا ہے، اللہ کے ہاں اس کا ایک پیسہ بھی قبول نہیں ہے۔ ممکن ہے ایک آدمی ظاہری طور پر بڑی نیکیاں کرنے والا ہے، اللہ کے ہاں اس کی نیکی قبول نہیں، اس لیے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہنا۔ سچے وہ ہیں جن کی زبان جو کہتی ہے ان کا عمل بھی وہی کہتا ہے، جو زبان سے کہتے ہیں ان کی آنکھ بھی ویسی ہوتی ہے، جو زبان سے کہتے ہیں ان کے پاؤں بھی اسی طریقے سے چلتے ہیں، زبان سے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کے مطابق ان کا کاروبار ہوتا ہے، زبان سے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کے مطابق ان کے بیاہ شادی ہوتی ہیں۔ ایسے بندے اللہ کے ہاں صادق سمجھے جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں، اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کہاں ذکر کیا ہے؟ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے پچھلی آیات بھی پڑھی جاتی ہیں، آگے والی آیات بھی پڑھی جاتی ہیں۔ ایک قاعدہ ہے تفسیر کا کہ کسی بھی آیت شریفہ کو سمجھنے کے لیے سیاق و سباق کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس سے پہلے کیا بیان کیا گیا، اس کے بعد کیا بیان کیا جا رہا ہے، پھر اس آیت شریفہ کا مفہوم صحیح طریقے سے بندہ سمجھ سکتا ہے۔ اس سے پہلے اللہ پاک نے ان 3 بندوں کا قصہ بیان کیا جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے۔ غزوہ تبوک میں پیچھے رہنے والے صحابہ ہیں،
غزوہ تبوک میں پیچھے رہنے والے وہ لوگ ہیں جو بدر میں شریک ہوئے تھے، جن کی مغفرت کا وعدہ ہو چکا تھا۔ یہ وہ بندے ہیں جو جانثاری میں ہمیشہ ساتھ رہے تھے، صرف ایک غزوے کے اندر پیچھے رہ گئے، جس کی وجہ سے 50 دن اللہ نے ان کی توبہ کو قبول نہیں کیا۔ اللہ پاک نے سارا قصہ بیان کیا اور اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو تمہارے اوپر مصیبت آئی ہے، مسلمانوں نے تمہارا بولنا چالنا چھوڑ دیا ہے، رسول پاک علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، 50 دن توبہ قبول نہیں ہوئی ہے، یہ سارے کا سارا اس لیے ہوا کہ کچھ دنوں کے لیے، 50 دنوں کے لیے تمہارا ساتھ سچوں کے ساتھ نہیں تھا، تم مدینے میں رہ گئے تھے، حالانکہ مسجد نبوی میں نماز پڑھتے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سچے تبوک کے اندر گئے تھے، محمد الرسول اللہ سچے تھے اور ساتھ دینے والے سچے تھے، تھوڑا سا وقت تم ان سے الگ رہ گئے، تم یا ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ رہا کرو۔ یہ مصیبت آئی اس لیے کہ سچوں کا ساتھ چھوٹ گیا۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے سیاق و سباق پڑھا جاتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے خط لکھے تمام بادشاہوں کے نام، دحیہ ابن کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دیا، ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا اس کے نام۔ ہرقل کے پاس خط پہنچا، اس نے خط کو جب پڑھا تو سارے درباریوں کو اکٹھا کیا۔ ابو سفیان تجارت کی غرض سے ملک شام گئے ہوئے تھے، ان کو بھی بلایا، بڑے سوالات کیے رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں۔ لیکن جب خط کو پڑھا ہے، اس خط کو پڑھا، پھر اس کو آنکھوں کے اوپر رکھا، پھر اس خط کو سر کے اوپر رکھا، پھر اس خط کو چوما اور اس کے بعد سوالات کیے، اور سوالات کرنے کے بعد جو ہرقل نے زبان سے کہا، کیا کہا؟ ہرقل نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں دھو کر میں پیوں، یہ جملہ کہا، اور یہ کہا کہ جس جگہ پر میں بیٹھا ہوا ہوں ایک وقت آئے گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت اس زمین کی مالک بن جائے گی جس پر آج میرے پاؤں ہیں۔ ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ یہ بادشاہ اتنا بڑا ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتا ہے اور ہم آپ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ لیکن اتنا کچھ کرنے کے باوجود غزوہ موتا میں صحابہ کے مقابلے میں 1,00,000 فوج لے کر یہی بدبخت ہرقل آیا تھا۔ غزوہ تبوک میں اسی بدبخت آدمی نے، اسی ہرقل خبیث نے رسول پاک علیہ السلام کے مقابلے میں 1 سال کی ایڈوانس تنخواہ دے کر مقابلے کے لیے لشکر کو بھیجا تھا تبوک میں، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ صرف خط کو چوم لینے سے اس کا کوئی کام نہیں بنا، اس نے خط کو چوما ہے، اس نے خط کو سر پر رکھا ہے، اس نے خط کا بڑا احترام کیا ہے، اس نے رسول پاک علیہ السلام کی شان میں بڑی بہترین کلمات کہی ہیں۔ لیکن اگر عمل نہیں ہے اور یہ کلمہ دل کے اندر نہیں پہنچا تو اس خبیث کا خط کو چوم لینا کوئی اس کے لیے مفید نہیں ہے۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن ہم نے بڑی ادب سے الماری میں رکھا ہوا ہے، اس پر ہماری بخشش ہو جائے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم نے کلمہ کو بڑی عزت احترام کے ساتھ، رسول پاک علیہ السلام کے نام کو بڑی عزت احترام کے ساتھ رہتے ہیں، اس وجہ سے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اگر صرف اتنی چیزوں پر جنت ملتی، ہرقل سب سے بڑا جنت کا ٹھیکیدار بن جاتا۔ اس بد نصیب نے، اس بدبخت نے اپنے آپ کو جہنمی بنایا ہے، اس لیے کہ اس نے عمل نہیں چھوڑا، اس نے کفر نہیں چھوڑا، دل کے اندر اس نے سچی بات اس کی زبان سے تو آئی لیکن دل سے نہیں کی۔ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، ایک حدیث پاک، 3 حدیثیں سامنے رکھیں آج کی اس مجلس میں۔ حضرت معاذ بن جبل کی حدیث، اس میں شرط ہے ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ صدقا من قلبی، جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا لیکن سچے دل سے پڑھا، کلمہ اس طریقے سے پڑھا کہ کلمہ دل کے اندر آ گیا، زبان اور قول اور عمل میں فرق نہیں رہا، کلمے کے مطابق اس کی زندگی آ گئی۔ اب یہ بندہ ہے جس کے بارے میں رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں حرمہ اللہ علی النار، اللہ اس کے لیے جہنم کو حرام فرما دیں گے۔ دوسری حدیث ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، یہ حدیث بھی بخاری شریف میں اور مسلم شریف دونوں کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جب حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفید کپڑا اوڑے ہوئے لیٹے ہوئے تھے، میں چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا، جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے تھے، میں آپ کی خدمت میں بیٹھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا
ما من احد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک الا دخل الجنہ۔ اے ابو ذر، جس آدمی نے بھی لا الہ الا اللہ کہا پھر اس پر ساری زندگی باقی بھی رہا، یہ نہیں کہ ایک دفعہ زبان سے کہہ دیا بس چھٹی ہو گئی، ثم مات علی ذلک، دوسری حدیث میں شرط ہے ثم مات علی ذلک، کلمہ کہا پھر موت تک اس کلمے پر باقی رہا، جو کلمے کا تقاضا تھا اس کو پورا کرتا رہا، اس کے لیے تکلیفیں سہتا رہا، اس کے لیے مصیبتیں سہتا رہا، اس کے لیے لوگوں کا مقابلہ کرتا رہا، کلمے کو نہیں چھوڑا، کلمے کے مطالبوں کو نہیں چھوڑا، کلمے کے تقاضے کو نہیں چھوڑا، باقی رہا۔ جو آدمی ساری زندگی اس پر باقی رہا یہاں تک کہ کلمے کے ساتھ ہی مرا، دخل الجنہ، یہ سیدھا جنت میں پہنچے گا۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے فوراً کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، خواہ اس نے زنا کیا ہو، خواہ اس نے چوری کی ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں پھر بھی وہ جنت میں چلا جائے گا۔ پھر میں نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، تینوں دفعہ آپ نے فرمایا ہاں پھر بھی، بڑے سے بڑے گناہ بھی اگر ہو گیا توبہ کر لے گا جنت میں پہنچ جائے گا، لیکن کلمے کا تقاضا اس کی زندگی سے نہیں نکلنا چاہیے۔ یہی تو وہ بات تھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کلمہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہر تکلیف کو سہتے چلے جاتے ہیں، ہر تکلیف کو برداشت کرتے چلے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر ایک دفعہ تشریف فرما تھے، کچھ صحابہ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو تکلیفیں بہت زیادہ پہنچ گئیں، بہت ہو گیا یا رسول اللہ، بہت ہو گیا، اب تو آپ قبولیت کی جگہ ہے، بیت اللہ سامنے ہے، ہاتھ اٹھائیے، کر دیں بد دعا ایک دفعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی جلدی؟ تم سے پہلے لوگ ایسے آئے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچ لیے گئے۔ تم سے پہلے ایسے بندے آئے ہیں زمین میں گاڑ کر پتھروں سے ان کو ختم کر دیا گیا۔ تم سے پہلے ایسے لوگ آئے ہیں کہ آرے سے ان کے ٹکڑے کر دیے گئے، وہ تو کلمے پر پھر بھی باقی رہے۔ وَلَكِنَّكُمْ قَوْمٌ تَسْتَعْجِلُونَ، بڑے جلد باز ہو گئے ہو، تھوڑی سی تکلیفیں آ گئی فوراً گھبرا گئے۔ یہ کلمہ تو ایسا ہے کہ جس نے اس کلمے کو پڑھا ہے اس پر اس نے باقی رہنا ہے۔ اس کے بعد صحابہ نے کسی موقع پر یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ نے کلمہ پڑھاتے وقت یہ تھوڑی کہا تھا کہ گھر بھی چھوڑنا پڑے گا، کلمہ پڑھاتے وقت آپ نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ کاروبار ختم ہو جائیں گے، کلمہ پڑھاتے وقت آپ نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ شراب حرام کر دی جائے گی اور جب حرام کر دی جائے چھوڑ دینا، اس وقت تو آپ نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، اس وقت تو صرف لا الہ الا اللہ کہا، وہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب شراب کیوں حرام کی جا رہی ہے، اب پردے کا حکم کیوں آ رہا ہے، اب فلانا حکم کیوں نازل، یہ صحابہ نے نہیں کہا، اس لیے کہ کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ جو آدمی کلمہ کہے پھر موت تک اس پر باقی رہے۔ یہ حدیث پاک کے اندر دوسری حدیث پاک کے اندر یہ شرط ہے۔ صرف زبان سے کہنا کافی ہوتا تو ابو لہب بھی کہہ لیتا، ابو جہل بھی کہہ لیتا، ہرقل نے بھی کہہ دیا، منافقین بھی جنت میں چلے جاتے، سارے جنت میں پہنچ جاتے۔ یہ کلمہ یقیناً بہت برکت والا کلمہ ہے، بڑی عظمت والا کلمہ ہے، لیکن اس کلمے کے تقاضے ہیں۔ اور تیسری حدیث پاک کے اندر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جو آدمی اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ صحابہ نے فوراً پوچھا قیل وما اخلاصها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ جو آپ شرط ساتھ لگا رہے ہیں مخلصاً، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ صرف یہ کیوں نہیں فرماتے جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں چلا جائے گا، یہ مخلصاً کا کیا مطلب؟ یہ جو آپ ساتھ فرما رہے ہیں من قال لا الہ الا اللہ مخلصاً، قیل وما اخلاصها یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تحجزہ عن محارم اللہ، کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ نے جن چیزوں سے روکا یہ بندہ رک جائے، اگر نہیں رکا تو یہ مخلص نہیں ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے لیکن اخلاص سے نہیں پڑھا۔ اگر کلمہ اخلاص سے پڑھا ہوگا اس کی آنکھ حرام سے رکے گی، اس کا پاؤں حرام سے رکے گا، اس کی زبان حرام سے رکے گی، اس کا پیٹ حرام کھانے سے رکے گا، یہ ہر طرح کے حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہوا چلا جائے گا، ساری دنیا اس کے سامنے آئے گی تو یہ متاثر نہیں ہوگا۔ آج ہم نے کون سا کلمہ پڑھا ہے جس نے ہمیں کسی چیز سے بھی نہیں روکا؟ یہ ہم کون سا کلمہ پڑھتے ہیں کہ ہماری زبان صبح سے شام تک جھوٹ بولتی ہے؟ یہ کون سا ہم نے کلمہ پڑھ لیا جس کے بعد ہم غیبت سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتے؟
یہ کون سا کلمہ ہے کہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نہیں نکلتی؟ یہ کون سا کلمہ ہم نے پڑھا ہے جس نے ہمارے اوپر کچھ بھی اثر نہیں کیا؟ سر کے پاؤں سے لے کر سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ویسے کے ویسے ہیں۔ اور بھائی یہ کلمے کی شرائط ہیں، یہ کلمہ جو پڑھے گا اس کے ساتھ یہ شرطیں ہیں، تینوں حدیثوں کے اندر اللہ نے بیان فرمائی۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں، مر بقبرین، 2 قبروں کے اوپر سے آپ کا گزر ہوا، کھڑے ہو گئے، ہما یعذبان، فرمایا یہ دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا وما یعذبان فی کبیر، کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، بہت معمولی تھا اس سے بچنا، یہ نہیں بچے جس کی وجہ سے آج ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایک آدمی پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا تھا، آج استنجے کو مذاق سمجھتے ہیں لوگ، پاکی کو مذاق سمجھتے ہیں، کھڑے ہو کر جانور کی طرح پیشاب کیا اور اٹھ کر چلے آئے، کپڑے ناپاک ہیں، جسم ناپاک ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے قبر کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ اور دوسرے فرمایا کہ دوسرا آدمی یہ چغل خور تھا، ادھر کی بات ادھر کر دی، ادھر کی بات ادھر کر دی، جی آج فلانا یہ کہہ رہا تھا، آج ہماری مجلسیں بھری ہوئی ہیں ان چیزوں سے۔ یہ کون سا کلمہ ہم پڑھتے ہیں جو کلمہ ہماری حلق سے نیچے نہیں اتر رہا؟ یہ کون سا ہم نے کلمہ پڑھا ہے جو ہماری زندگیوں کو نہیں بدلتا؟ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاتم طائی کے بیٹے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدی مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ کہا جی میرا اپنا ایک دین ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے پتہ ہے کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہوتے، تم اس لیے نہیں ہوتے، تم یہ سمجھتے ہو کہ میری بات ماننے والے گرے پڑے قسم کے لوگ ہیں، معمولی قسم کے لوگ ہیں۔ کہا جی ہاں بات تو یہی ہے، بڑے لوگ ہوتے تو ہم بھی ساتھ دیتے، یہ آپ کی ماننے والے غلام حبشی، بالکل قسم پرس، بالکل غریب قسم کے، کنگال قسم کے لوگ، یہی چیز ہمیں روکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عادی ہیرا دیکھا ہے، ہیرا سے ایک عورت آئے گی، اس کلمے کی وجہ سے ایسا امن ہوگا، ہیرا سے آئے گی، بیت اللہ کا طواف کرے گی، اس کے اوپر کوئی نگاہ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ اور اے عادی، اللہ پاک ایسی فتوحات اور برکات نازل فرمائیں گے اس کلمے کی برکت سے کہ کوئی زکوٰۃ قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں زکوٰۃ قبول کرنے والے نہیں ملتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر بھی زکوٰۃ قبول کرنے والے نہیں ملتے تھے۔ لوگ منتیں کرتے تھے، بھائی میری زکوٰۃ ہے، فرض ہے، میں نے ادا کرنا ہے، اور لے لو اس کو۔ نہیں میں نے نہیں لینی۔ حالانکہ اس زمانے کے اندر اگر غور کی جائے، یہ نہیں تھا کہ سونے اور چاندی کے محلات بن چکے ہیں، جھونپڑوں میں رہتے تھے، ان کے پاس بھی فقر تھا، ان کے پاس بھی کپڑے تھوڑے تھے، اس کے باوجود قبول نہیں کرتے۔ دنیا کی محبتیں دلوں سے نکل چکی تھیں، دنیا بے حیثیت ہے، دنیا کو جب سے اللہ نے پیدا کیا ایک دفعہ بھی رحم کی نگاہ سے نہیں دیکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ دنیا بے حیثیت تھی، اس لیے قبول کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ کون سا ہم نے کلمہ پڑھا ہے؟ آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور صرف غلط بکواس کرنے اور جھوٹ بولنے کے لیے ویزے کے اندر ہم اپنے آپ کو کوئی مرزائی ثابت کر رہا ہے۔ کوئی آدمی ہے جی میری بیوی کو بلانے کے لیے پتہ نہیں کیا بکواس اور کیا کسی اور کے نام سے بلا، ایسی باتیں کہ بندہ سوچ کر شرم آتی ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے۔ صرف یہ سوچ کر شاید مجھے ویزا مل جائے، اور شاید ویزا ملنے کے بعد میری بھی پاکستان میں کوئی کوٹھی بن جائے، شاید میرا بھی کوئی مربع بن جائے، اور پتہ نہیں مربع بننا کہ نہیں بننا، کچھ عمر نکل جانا ہے، مربع بنے گا کہ نہیں بنے گا، اپنی آخرت برباد ہو جانی ہے۔ یہ کون سا ہم نے کلمہ پڑھا ہے جو کلمہ ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترتا؟ میری زندگی 60 سال کی ہو گئی، کسی کی 70 سال کی ہو گئی، کسی کی 80 سال کی ہو گئی، یہ ہم کون سا کلمہ بچپن سے آج تک پڑھتے آ رہے ہیں؟ پوری تسبیح کلمے کی پڑھ لیتے ہیں، لیکن کلمہ حلق سے نیچے کیوں نہیں اترتا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسریٰ کی فتح کے لیے جب قادسیہ میں بھیجا ہے، کسریٰ بڑا مالدار تھا، صرف سونے کا ایک پردہ تھا جس میں آگ لگ گئی، 4,500 کلو سونا اس پردے میں سے نکلا تھا، بڑے خزانے تھے۔ ایک آدمی رات کی تاریکی کے اندر ایک ڈبہ جو سب سے زیادہ قیمتی تھا وہ اٹھا کر لایا، مال غنیمت کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ جو بندہ وہاں ذمہ دار تھا اس نے کہا بھائی اس میں کیا ہے؟ کہا خود دیکھ لو۔ دیکھا تو وہ سب سے زیادہ قیمتی، پورے کسریٰ کی حکومت کا جو مال تھا وہ ایک طرف اور یہ ڈبے کی قیمت ایک طرف۔
وہ سمجھا کہ شاید بیچارے کو پتہ نہیں، کہا پتہ بھی ہے کیا لے کر آئے ہو، بڑا قیمتی ہے۔ کہا مجھے اس کے پتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا تم نے اس میں سے کچھ رکھا تو نہیں؟ کہا رکھنا ہوتا تو سارا ہی رکھ لیتا۔ کہنے لگا کہ اپنا نام تو بتاؤ۔ کہا جس اللہ کے لیے کیا وہ میرے نام کو جانتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو پتہ چلا، فرمایا پیچھے آدمی بھیجو۔ پتہ کیا جس جھونپڑے کے اندر ہے، پڑوسی نے بتایا کہ 3 دن سے اس کا چولہا نہیں جلا، بھوکا ہے، پیاسا ہے، کنگال ہے، غریب ہے، لیکن کلمہ اس کو روکتا ہے کہ حرام نہیں کھانا۔ کلمے نے اس کو روکا ہے، اتنا بڑا خزانہ ہاتھ میں آیا، اس کو نہیں رکھنا ہے، اس لیے کہ اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ کلمہ ہے جو روکتا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس خبر پہنچی، کہا کہ اللہ پاک نے بدر والوں کی فضیلت بیان کر دی ہے، ورنہ میں کہتا کہ میرا لشکر سب سے زیادہ افضل ہے۔ خبر پہنچی مدینہ منورہ کے اندر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ میں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا کہ جب کسی قوم کے اندر خیانتیں آئیں گی تو پھر اللہ ان کے دلوں میں دشمنوں کا رعب ڈال دیں گے۔ آج جو ہم ہر ایک سے ڈر رہے ہیں، ہر ایک ہمارے سر کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور ہر ایک ہم پر مسلط ہونے کی کوشش کرتا ہے، کس وجہ سے؟ صرف اس لیے کہ کلمہ تو ہم نے پڑھا ہے، کلمے کے مطالبے کو نہیں دیکھا۔ کلمہ ہم نے پڑھا ہے، کلمہ ہم سے کیا مطالبہ، کیا تقاضا کرتا ہے، اس پر کبھی غور نہیں کیا۔ بھائی ہم نے کلمہ پڑھا، اللہ کا احسان، شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا۔ اس کے مطالبے ہیں، اس کے تقاضے ہیں، یہ ہم سے کچھ مانگتا ہے، اس کے تقاضے ہیں جو ہم نہیں پورے کرنے ہیں، کسی اور نے پورا نہیں کرنا۔ یہ کون سا کلمہ ہے جو آج ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترتا؟ میں نے اور آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کو سامنے رکھیں اور کلمے کے جتنے تقاضے ہیں جس دن ہم نے اس کو پورا کر دیے، اللہ پاک نے وہ سارے وعدے پورے فرمانے ہیں جو صحابہ کے ساتھ اللہ نے پورے فرمائے، جو اولیاء اللہ کے ساتھ پورے فرمائے، جو قرآن کے اندر بیان کیے، جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے، وہ سارے کے سارے وعدے انشاءاللہ اس امت کے ساتھ بھی پورے ہو جائیں گے جس دن ہم نے کلمے کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق۔